الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی کچھ قربانی کے مسائل ہے، اس مسائل پر کچھ گفتگو اور چند مسائل آپ کے گوش و گزار ہوگی۔ فقہائے احناف کے نزدیک قربانی کے جانور کا جو معیار ہے وہ جانور کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر ہم جانور خریدنے جاتے ہیں تو قربانی کے دن میں اس جانور کو اچھی طرح سے ہم کو تلاش کرنا چاہیے، اچھی طرح سے اس جانور کو صحت والا، تندرست والا، کسی قسم کا کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو۔ اب ہم اس جانور کو جب لینے جاتے ہیں تو پھر اس جانور کو ہم کس طرح سے اس کے عیبوں کو تلاش کریں۔ تو ناظرین اکرام، اسلام ہمیں اس بات کا یہ درس بھی دیتا ہے، یہ سبق بھی دیتا ہے کہ جب تم جانور خریدنے جائیں تو اس وقت ان عیبوں کو یہ تلاش کر لیں۔ اگر یہ عیب نہ ہو تو یہ جانور خرید سکتے ہیں، اگر یہ عیب اگر ہو تو اگر عیب ہو تو اس جانور کو آپ خرید نہ کریں۔ آئیے کہ اس کے اندر کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار ہوئی۔ قربانی کا جو جانور ہے تمام عیوب سے، تمام عیبوں سے، فاحشہ سے سلامت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، خوبصورت اور فربا ہونا بھی چاہیے۔ یہ بھی ایک مستحب ہے۔ اگر فربا اور خوبصورت اگر موٹا جانور اگر لیے تو یہ بھی ایک مستحب ہے۔ اگر یہ لے لیں گے تو اچھا ہے، اگر نہ ملے تو دوسرے انداز میں بغیر عیبوں کے تو وہ بھی چل سکتا ہے۔ جس جانور کا خلقتاً سنگ نہ ہو، اس کا سنگ اگر ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یعنی کہ سنگ ٹوٹنا کم سے کم تھوڑا اگر ٹوٹ گیا ہے، حد سے زیادہ اگر اس کا سنگ اگر ٹوٹ گیا ہے تو جائز نہیں ہے۔ کم سے کم اگر اس کا کورا اگر ٹوٹ گیا ہے یا آدھے تک اگر ٹوٹ گیا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا اگر ٹوٹا ہے تو قربانی سنگ کی جائز ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ سنگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہو، آدھے سے زائد نہ ہو، آدھا یعنی آدھے سے بھی زائد اگر ٹوٹا ہوا ہو تو اس کا قربانی کا جانور جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے جو سنگ ہوتے ہیں تھوڑا اگر ٹوٹا کر ہے تو جائز ہے، اگر آدھا ہے، آدھے سے زیادہ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس جانور کے خلقتاً سنگ نہ ہو، اگر اس کا سنگ اگر ٹوٹا ہوا ہو تھوڑے مقدار میں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سنگ کی ہڈی کی جوڑ تک اگر سنگ ٹوٹ گئی، ہڈی کی جوڑ تک، تو قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ سر کے ہڈی تک اگر سنگ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بدایو صنایع میں ہے۔ اگر جانور اندھا یا کانا یا لنگڑا، اس کے عیوب بالکل ظاہر ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے تو اس کے بالکل عیوب ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح اگر اس کی بیماری کا ظاہر ہو، جس کے دونوں کان کٹے ہوئے ہو اور جس کی چکتی دم بالکل ہی کٹی ہو تو اس کی پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ عیب ہے جس کے اندر آپ اس کو تلاش کر لیا کریں۔ جس کا کان اگر چھوٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کان ہے، سلامت ہے، چھوٹا بھی اگر ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس کا ایک کان پورا کٹا ہوا ہو، جس کی پیدائش سے صرف ایک کان ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ اس کو اگر کان، چکتی دم اگر آنگ سے زیادہ ضائع اگر ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کم اگر ضائع ہوا ہے تو جائز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کی مقدار ہے، تھوڑا سا اگر کٹا ہے، سنگ بھی اگر تھوڑا سا اگر ٹوٹ گیا ہے، زیادہ نہیں کٹا ہے، آدھے سے زیادہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی قربانی جائز ہے، لیکن زیادہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اور زیادہ کان کٹا ہوا نہیں چاہیے۔ تھوڑا مقدار میں اگر کٹا ہے تو بالکل جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے، اس کی قربانی کم ضائع اگر ہو تو اس کو جائز ہے۔ اگر کان ہو، چکتی دم ہو یا آنکھ سے زیادہ ایسا ضائع اگر ہو گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کم ضائع اگر ہوا تو جائز ہے۔ تہائی اور اس سے کم حصہ اگر ضائع ہوا ہے تو جائز ہے۔
تو پھر یہ ہیں جامع و صغیر کافی میں ہے، جس جانور کے دانت اگر نہ ہو، اگر وہ جانور چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جس جانور کے دانت اگر نہ ہو لیکن پھر بھی وہ جانور چارہ کھاتا ہے تو اگر اس کی قربانی کر دے دیے تو جائز ہے، اگر نہیں دیے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا جانور بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ قربانی کر دی اس جانور کی کر دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہو، اگر اتنے دانت باقی ہے جس سے وہ چارہ کھا سکتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر دے دیے تو قربانی ہو جائے گی، نہیں دیے تو کوئی ورنہ نہیں۔ جو جانور مجنون اگر پاگل ہو گیا ہے، اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دیوانہ اگر ہو گیا ہے جانور لیکن چارہ کھاتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر کر لیے تو جائز ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسرا لے سکتے ہیں۔ خارج زدہ کھجلی والا جانور اگر فربا ہو تو موٹا ہے وہ تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ خارج والا کھجلی والا اگر جانور فربا ہے، موٹا ہے، اگر قربانی اگر کر دیے تو جائز ہو جائے گا، ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں تو اگر اس کے بدلے میں کوئی دوسرا لے سکتے ہیں۔ جس جانور کا کان طول کی جانب سے چرا ہوا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے جس کا کان اگلا حصہ یا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کان کا اگلا حصہ اور اس کے نچلا حصہ اگر کٹا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جس کا کان پھٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے حدیث میں ایسے جانوروں کی جو قربانی کی ممانعت ہے وہ کراہت کے اوپر کراہت تنزیہ پر مقبول ہے، تو لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ یہ سنگ ہے، یہ کان ہے، حد سے زائد، آدھے سے زائد، آدھا یا آدھے سے زائد جانوروں کے سنگ یا کان زیادہ پھٹے ہوئے نہ ہوں، کم اگر مقدار میں اگر پھٹا ہے، ٹوٹا ہوا ہے تو یہ قربانی جائز ہے۔ یہ ظہیریہ میں ہے، بدائع الصناعی میں ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، جس جانور کی ناک ہے اگر کٹی ہوئی جائز نہیں ہے۔ جو جانور بھینگا ہو جس کا اون کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس کے تھن کاٹ لیے گئے ہو، جس جانور کے دودھ ہے کہ جو تھن ہوتے ہیں، جس کے دن اگر کاٹ لیے گئے ہوں، جس کے دھن خشک اگر ہو گئے ہو تو جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھن ہے اگر خشک ہو گئے ہیں یا کاٹ لیے گئے ہیں تو جو اپنے بچے کو دودھ جانور نہیں پلا سکتے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ محیط اور سرخی میں اس کتاب کا حوالہ ہے۔ اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو، اگر وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ترخانیہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اگر بکری ہے زبان کٹی ہوئی ہے اگر لیکن چارہ کھا سکتی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگر بکری کی زبان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر گائے کی زبان نہ ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ بکری کی زبان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر گائے کی زبان نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ چھوٹی ہے بکری جس کی زبان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، جیسے کہ اوپر بتایا گیا کہ چارہ کھا سکتی ہے تو ایسے حصے میں قربانی اس کی ادا ہو سکتی ہے، قربانی دے سکتے ہیں۔ گائے کی زبان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر جلالہ، یہ مسئلہ ہے کہ جلالہ جانور اسے کہتے ہیں جو جانور لید، گوبر، غلاظت کھاتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اونٹ اگر گندگی کھاتا ہے یا گائے گندگی کھاتی ہے تو مرغی اگر گندگی کھاتی ہے، ایک مسئلے کے تحت میں بتایا جا رہا ہے، تو اگر اونٹ اگر گندگی کھاتا ہے تو اس کو 40 دن تک بند کرنا ضروری ہے۔ بند کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو ہم چارہ نہیں دے رہے، پانی نہیں دے رہے، بلکہ چارہ دینا چاہیے، پانی دینا چاہیے، تاکہ اس کو بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گندگی نہ کھا سکے۔ تو اس کو 40 دن تک اونٹ کو باندھا جائے اور چارہ پانی اسے دیے اور تاکہ وہ گندگی نہ کھا سکے۔ تو ایسے جانور جو اونٹ ہے اس کو 40 دن اور گائے جو ہے اس کو 20 دن باندھ کر رکھا جائے اور اس کو چارہ پانی کا بھی انتظام کرے تاکہ وہ گندگی نہ کھا سکے۔ جب یہ باندھنے کی وجہ سے وہ گندگی کھانے کی عادت اسے چھوٹ جائے گی، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے گائے ہو اور مرغی ہو۔ مرغی کو 3 دن ہے، گائے کو 20 دن تک بندھا رکھا جائے اور اونٹ کو 40 دن تک یہ باندھ کر رکھا جائے تاکہ گندگی کھانے سے چھوٹ جائے، اور باندھنے کا مقصد یہ ہے اس کو چارہ پانی دیا کرے۔ جس جانور کے 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ اگر
کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں. پورے جانور کا سلامت ہونا، تندرست ہونا، اچھا ہونا یہ بالکل ضروری ہے، اس کی قربانی ہے، ورنہ یہ قربانی نہیں دے سکتے آپ. مشائخین کا قاعدہ ہے ہر وہ عیب جس کی منافیت بالکل ظاہر کر دی جائے، جس جمال کو بالکل ظاہر کر دے، اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کا جانور جو ہے اچھا ہونا ہے، خوبصورت ہونا ہے، فربا ہونا ہے. جس کے اندر عیب ظاہر ہو تو ایسے جو قربانی جائز نہیں ہے. لیکن کم درجے کی اگر اس کے اندر عیب ہو تو اس کی وجہ سے قربانی ممنوع نہیں ہے. زیادہ حد سے زیادہ عیب نہ ہو، کم سے کم تھوڑا اگر عیب ظاہر ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. زیادہ اگر ہو عیب تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ ہے صاحب نصاب نے اس قسم کے عیب والے جانور کو خریدنا اور خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے قربانی ممنوع ہے. ہر صورت میں صاحب نصاب اس کا جانور کو قربانی کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ صاحب نصاب نے اس قسم کے عیب والے جانور کو خریدنے کے بعد یعنی کہ ایسا جانور جب خریدا جس کے عیب ظاہر نہیں تھا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی جانور وہ خریدا تو خریدنے کے بعد اس کا عیب ظاہر ہو گیا، تو اب وہ صاحب نصاب والا ہے، جو پیسے والا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے بدلے میں صاحب نصاب ہے تو اس کے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ وہ بہر صورت وہ کوئی دوسرا جانور خرید لے، جو صاحب نصاب دوسرا جانور خرید لے اور دوسرا جانور خرید کر اس کو قربانی دے. اب جو صاحب نصاب نہیں ہے، جانور خریدنے کے بعد عیب ظاہر ہوا، جو صاحب نصاب نہیں ہے، مال والا نہیں ہے، تو وہ ہر صورت میں اس کی قربانی کر سکتا ہے. پیسے والا اگر ہے، جانور میں عیب خریدنے کے بعد ظاہر ہوا ہے، تو وہ مال اگر رکھتا ہے تو دوسرا جانور خرید کر قربانی دے. اب جو مال نہیں رکھتا ہے، صاحب استعداد ہے، جانور خریدنے کے بعد عیب ظاہر ہوا ہے، تو ایسے جانور کو وہ جو صاحب استعداد نہیں ہے، مال نہیں رکھتا ہے، تو اس کی قربانی ہر صورت میں جانور قربانی ادا کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے. تو محیط میں فتویٰ عالمگیر میں یہ تمام چیزوں میں ہے. اب رہی بات آخری کا مسئلہ، جو آج ہم جس طرح سے قربانی دیتے ہیں تو گائے میں 7 ہیں، اونٹ میں 7 ہے، اور مینڈا، دمبا، بکرا، بکری، یہ جو جانور ہے اس کے اندر ایک آدمی شرکت ہے. اب آج ایک طرح کے اس حدیث پاک کو لے کر آج لوگوں میں واویلا مچایا جا رہا ہے کہ ایک بکری کے اندر سارے افراد خاندان ہو سکتے ہیں، لہذا یہ بالکل جائز نہیں ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی دی ہے، اور 7 آدمیوں کو قربانی میں گائے کے اندر، اور اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف دینے کا حکم دیا ہے. یعنی کہ اونٹ ہو، گائے ہو، 7 افراد اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک بکری میں ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے، منڈا ہو، دمبا ہو، اس میں ایک ہی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس بات کا ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ ایک بکری میں سارے افراد خاندان گھر والوں کی طرف سے دے سکتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے دے سکتے ہیں، ادا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم معتبر ہے. یہ صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا قول ہے. جو ایک بکری میں سارے گھر والوں کو شامل کرنے کی جو بات ہے، یہ بات جو ہے بالکل ہی درست نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ قابل اور معتبر ہے، زیادہ صحیح ہے. تو لہٰذا پھر اس کے بعد قربانی دینے والے 7 آدمیاں جو ہوتے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور قربانی کرنے والا جو ذبح کر رہا ہے وہ بھی سنی ہونا چاہیے. یہ تبھی آپ کی قربانی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ سنی صحیح العقیدہ کو تلاش کیجیے، اور 7 افراد میں سے سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی غیر مذہب کا رب عقیدہ اگر ہوگا تو آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. یہ تھے قربانی کے مسائل، انشاءاللہ العزیز، اور مزید سے مزید آپ کے سامنے اسی طرح سے بیانات کو پیش کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ.